السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوابی خیبر پختونخوا میں اپنے پرکشش محلے وقوع کے اعتبار سے باقی ضلعوں سے الگ پہچان رکھتا ہے۔ ہر طرف پہلی سبز چادر اور حیران کن ہریالی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ بہتے نہر اور آباد دریا جنت نظیر کا منظر پیش کرتے ہیں۔ صوابی خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں سب سے حسین ہے۔ شمال میں بنیر، جنوب میں دریائے اباسین، مشرق میں ہزارہ ڈویژن اور مغرب میں جہانگیرہ، نوشہرہ اور مشہور ضلع مردان واقع ہے۔ یہاں کی پشتو بولی کتابی ہے، اس لیے پشتو کتابت میں اس ضلع کی زبان ہی استعمال ہوتی ہے۔ یہاں میدانی علاقے کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقے بھی پائے جاتے ہیں، جس پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا بسیرا ہے، اور کئی پہاڑ اس ضلع کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے انسانی آباد کاری سے محفوظ ہے۔ وسیع تر آبپاشی کا نظام اور نہروں کے بچھے جال سے تقریباً تمام زمینیں آباد ہیں۔ یہاں گرمی کے موسم میں شدید گرمی اور سردی کا دورانیہ بھی بہت یخ اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سال کے 4 موسم میں الگ الگ فصلیں کاشت کی جاتی ہیں، جس میں چاول، مکئی، گندم، گنا اور تمباکو سر فہرست ہیں۔ یہاں کی زمینیں فصل کی پیداوار میں کافی سخی و فیاض ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا ذریعہ آمدنی ذاتی تجارت یا پھر کھیتی باڑی ہے، لیکن اب نئی نسل میں کھیتی باڑی کا رجحان تقریباً ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے قومی شناخت ملنے کے بعد اپنے معاش کی مضبوطی کے لیے سعودیہ یا دبئی کا رخ کرتے ہیں۔ اس وقت صوابی کے لاکھوں باشندے دیار غیر میں برسر روزگار ہیں اور وہاں سے ہی اپنے اہل خانہ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہاں کے باشندے ترقی پسند ہیں، اس لیے معیار تعلیم کا رواج گھر گھر عام ہے۔ تمام والدین اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو یکساں تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہاں کے لوگ مذہب پسند ضرور ہیں، لیکن مذہب پسندی میں انتہا پسند نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے تاریخ ساز پرفتن دور میں جہاں مذہبی انتہا پسندی نے اس صوبے کے ہر ضلع میں پنجے گاڑ کر تخریب کاری کر رہے تھے، اس وقت یہ ضلع آشوب سے محفوظ تھا۔ اگرچہ بہت کوششیں ہوئی، لیکن یہاں کے لوگوں کے مذہبی اعتدال پسندی نے ان کے تمام حربے ناکام بنائے۔ یہ صوبہ جہاں غلوں کو اگانے کے اعتبار سے زرخیز ہے، وہاں مردم خیز بھی ہے۔ اس لیے اس ٹکڑے نے ایسے فرزند اور سپوت جنے جنہوں نے ملکی وقار کو بلند کیا اور اندرونی و بیرونی ملک نیک نامی بخشی۔ مختصراً ان احباب یا ان مقامات کا ذکر ضروری ہے جو صوابی کے لیے مستعار اور پہچان بنے۔ نمبر 1، محمد یوسف، جن کا فلمی نام دلیپ کمار ہے۔ ان کا آبائی تعلق گدون صوابی سے تھا، وہیں سے پشاور شفٹ ہوئے اور اس کے بعد ہندوستان کو پیارے ہو گئے۔ نمبر 2، مدھو بالا، ممتاز بیگم، بالی ووڈ کی مشہور ہیروئن بھی صوابی کی تھی، جو لاہور میں مستقل رہائش پذیر تھی اور وہاں سے ہندوستان کی فلم نگری چلی گئی۔ نمبر 3، مفتی اعظم آف افریقہ، مفتی رضا الحق صاحب کا تعلق بھی صوابی سے ہے، جو ابھی بھی حیات ہے۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے فتاوی زکریہ ترتیب دیا، جس نے اشاعت کے ابتدائی زمانے میں ہی علم و مطالعے کے شوقین احباب میں اپنی دھاک بٹھائی اور علمی حلقوں میں دھوم مچائی۔ نمبر 4، مولانا سعید الپاکستانی، جن کا اپنا نام عبداللہ ہے۔ وہ فی البدیع اور بجستہ عربی شاعر ہیں، جس کی شہرت عرب دنیا تک پھیل چکی ہے۔ انہوں نے حال ہی میں اپنا عربی دیوان شائع کر کے اہل علم سے خوب داد سمیٹی۔ خوش قسمتی سے ان کا تعلق بھی صوابی سے ہے۔ نمبر 5، امریکہ کے سب سے مشہور مفسر قرآن اور واعظ قاضی فضل اللہ ایڈوکیٹ، سابق ممبر اسمبلی کا تعلق بھی صوابی سے ہے، جن کے شاگردوں اور چاہنے والوں کی تعداد فی الوقت لاکھوں میں ہے۔ نمبر 6، دنیا کی پہلی گگلی ایجاد کرنے والے مرحوم کرکٹر عبدالقادر بھی صوابی کے تھے، جو مستقل لاہور میں رہائش پذیر تھے۔ مشہور کرکٹر عمر اکمل ان کے ہی داماد ہیں۔ نمبر 7، کھیل کے میدان میں ایک سال کے قلیل عرصے میں تقریباً کم و بیش 32 ریکارڈ اپنے نام کرنے والے یاسر شاہ بھی صوابی کے ہیں، اور مایہ ناز گیند باز
جنید خان بھی ثوابی کے ہیں۔ نمبر 8، قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اور پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی ذمہ دار جناب اسد قیصر بھی ثوابی کے ہیں، جن کی صوبہ بھر میں قائد اعظم اسکول اینڈ کالج کے نام سے ایک بہت بڑی چین ہے۔ نمبر 9، ISI کے کلیدی عہدے پر بلا جمان رہنے والے میجر عامر بھی ثوابی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے بھائی شیخ القرآن مولانا طیب طاہری پنجپیری بھی اسی ضلع کے ہیں۔ نمبر 10، پاکستان کی سب سے پہلی میجر جنرل عہدے تک پہنچنے والی خاتون نگار جوہر بھی ثوابی کی ہے۔ نمبر 11، مشہور تعلیم گاہ اسلامیہ کالج پشاور کی بنیاد رکھنے والے مرحوم خان عبدالقیوم خان بھی ثوابی کے رہائشی تھے اور موصوف صوبہ خیبر پختونخوا کے پہلے وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہوئے۔ نمبر 12، خیبر پختون میں نشان حیدر کا پہلا اعزاز پانے والے شہید کرنل شیر خان بھی ثوابی کے تھے اور اپنے آبائی گاؤں نوا قلعے، جس کا موجودہ نام کرنل شیر خان قلعے ہے، وہیں پر مدفون ہے۔ نمبر 13، خیبر پختون کی پہلی خاتون PhD ڈاکٹر محترمہ لال بہا بھی ثوابی کی تھی۔ نمبر 14، لاڈشاہ بے خبر تک کمستور مالا روڑا، یہ مشہور گیت لکھنے والے شاعر عبدالغفران بیکس بھی ثوابی کے تھے۔ اس گیت کو ہر دور میں ایک نئے سر اور انداز سے گایا گیا اور اس کی مٹھاس اور چاشنی ہر نئے سنگیت کے ساتھ مستزاد ہوئی۔ نمبر 15، پاکستان کی پہلی ایٹمی یونیورسٹی غلام اسحاق یونیورسٹی بھی ثوابی میں ہے۔ نمبر 16، دنیا کا دوسرا بڑا ڈیم تربیلا ڈیم بھی ثوابی میں واقع ہے۔ نمبر 17، فتاوی فریدیہ لکھنے والے معروف و مشہور روحانی بزرگ و پیشوا اور سابق شیخ الحدیث دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک مفتی فرید رحمہ اللہ بھی ثوابی کے تھے۔ نمبر 18، 1928 میں سب سے پہلے پشتو زبان میں دورہ تفسیر کی بنیاد رکھنے والے مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالہادی المعروف شاہ منصور بابا جی رحمہ اللہ بھی ثوابی کے تھے۔ تاہنوز ان کا شروع کردہ دورہ تفسیر جاری و ساری ہے۔ نمبر 19، مذہبی تنظیم اشاعت التوحید و سنہ کی بنیاد رکھنے والے مشہور عالم دین اور پشتو زبان کے بے بدل مفسر قرآن مولانا طاہر رحمہ اللہ کا تعلق بھی ثوابی سے تھا۔ نمبر 20، اور ابھرتے ہوئے مشہور کالم نگار جن کی آواز میں ثوابی کی مختصر ڈاکومنٹری تیار ہوئی، جناب فضل بن فضل بھی ثوابی کے ہیں۔